السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں ہم درس قرآن اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کی ہمارا جو فرسٹ کلاس ہے اس میں ہم سب سے پہلے سورہ الفاتحہ کے بارے میں کیا درس دیں گے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا من رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم کو یہ جاننا ہوگا کہ سورہ الفاتحہ جو اس کا نام ہے نا، تو اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے پہلی بات تو۔ پھر اس کے بعد ہم جانیں گے کہ نا، پہلے ہم کو اس کا انٹرو لینا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم اس کا خلاصہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ الفاتحہ قرآن کی جو سب سے عظیم سورہ ہے، یہ قرآن کا ہے نا مقدمہ۔ اس کو دیکھو، مقدمہ یعنی دیکھو یہ جو سورہ ہے نا وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پہلی بات ہم کو سمجھنی ہوگی۔ دوسری چیز ہے کہ نا یہ الکتاب ہے۔ اس کے جو ہم سینونیمس بولتے ہیں نا کہ پریائے واچی، تو پریائے واچی ہے اس کے کہ سورہ الفاتحہ کے کتنے پریائے واچی ہے؟ 3، مقدمہ، الکتاب اور سب المتانی، یہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ اس کا نزول کا جو وقت ہے وہ کہاں پر ہوا ہے۔ تو یہ مکی سورہ ہے، اور بعض روایت میں کے مطابق یہ ہم اسے مدنی سورہ بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کی اہمیت ہے اس سورہ کے بغیر کوئی بھی نماز مکمل نہیں ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور ایک چیز اور یہ کہ بسم اللہ ہے نا، بسم اللہ جو تسمیہ ہے وہ تسمیہ سورہ الفاتحہ کا ہی بھاگ ہے۔ ہم ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے، تو وہ جب ہم بسم اللہ کے ساتھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہمیشہ، جب آپ نے قرآن میں دیکھا ہو تو بسم اللہ لکھی ہوتی ہے اس سورہ سے پہلے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بسم اللہ اسی سورہ سے جڑی ہوئی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ جو اس کے نام ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، تو سب سے پہلے ہم جو اسے سورہ الفاتحہ بولتے ہیں، تو فاتحہ کا جو ہے نا، فاتحہ وہ پتہ ہے کس سے نکلا ہے؟ افتاح سے نکلا ہے، اور افتاح کا مطلب ہوتا ہے شروعات کرنے والی۔ تو افتاح تو یعنی قرآن کی جب اللہ نے اتنی بہترین طریقے سے شروعات کی ہے کہ اس نے بولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود کے شر سے، ہے نا۔ تو ہم یہ بولتے ہیں، پھر ہم کیا بولتے ہیں؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان جو مردود سے، ہے نا۔ پھر ہم بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے نا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جب ہم یہ بات بولتے ہیں تو دیکھیں نا کتنی اچھی طریقے سے شروعات کی گئی ہے کہ سب سے پہلا جس کے لیے پڑھ رہے ہیں پہلے اس سے ہی مانگنا ہے، یعنی اس سے ہی دعا مانگی گئی ہے اس کو۔ یعنی دیکھو نا، جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ ہدایت نہ دے، کیا ہم اس اللہ کے دین کو سیکھ سکتے ہیں یا ہم اللہ سے کچھ مانگ سکتے ہیں؟ تو ہر چیز اللہ کی حکمت سے ہوتی ہے، اس بات کو ہمارے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم الفاتحہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ افتتاح سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شروعات کرنے والی۔ سب المتھانی دوسرا نام ہے نا، اس کا سینونیمس ہے نا یہ الفاتحہ کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار دہرائی جانے والی۔ اور بار بار دہرائی جانے والی کا مقصد کیسے ہوا؟ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں، فرض میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ فرض میں کی آخری 2 رکعتوں میں ہم جب سورہ نہ پڑھتے نا، تب بھی ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو بار بار کیا کی جاتی ہے؟ دہرائی جاتی ہے۔ تو سب المتھانی کا مطلب پتہ چلیے آپ کو، دوسرا سینونیمس۔ اب تیسرا سینونیمس اس کا کیا ہے؟ الشفا۔ تو الشفا کیا ہے؟ تو الشفا
الشفا ہے کیا وہ؟ روحانی شفا دینے والی. یعنی دیکھو ایک شفا ہوتی ہے، جیسے ہم کو بخار ہوا تو ہم نے میڈیسن لے لی، ٹھیک ہے، تو صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ایک تو ہمارے جسم کی بیماری، ایک ہوتی ہے روح کی بیماریوں کو شفا دینے والی سورہ ہے یہ. اب ہم اس کی تفسیر اور اسباق پر آئیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام لینا. دیکھو اللہ کا نام لینا ہر کام میں برکت اور رحمت کا سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم کو ہر کام میں کس کا نام لینا ہے؟ اللہ کا. اور ہے نا یہاں تک کہ آپ ہے نا آپ کیا کریں کہ جب آپ ہے نا کوئی برائی بھی کر رہے ہو نا، تب آپ بسم اللہ پڑھو گے نا تو آپ اس برائی کرنے سے بچ جاؤ گے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ خوف آ جائے گا کہ بسم اللہ پڑھا، یعنی اللہ کے نام سے ہم کوئی برائی شروع کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں نا. تو ہر کام میں اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے، لینا چاہیے. پھر بسم اللہ لے لیا ہم نے اللہ کے نام سے. پھر الرحمن. الرحمن یعنی سب پر رحم، مہربان، جس کی رحمت دنیا میں سب کو ملتی ہو. الرحیم خاص رحمت والا صرف مومن پر. الرحیم یعنی دیکھو خاص رحمت ہوگی اللہ کی کس کے اوپر؟ صرف جو مومن ہے. اور کہاں پر ہوگی؟ آخرت کے دن خاص رحمت ہوگی مومنوں کے لیے. تو اللہ ہم کو مومن بنائے. تو اب ہم الحمد للہ رب العالمین. تو حمد کس سے نکلا ہے؟ تعریف سے. تو حمد کا اصل معنی کیا ہوگا؟ اللہ کی صرف تعریف نہیں بلکہ اس کا شکر اور تعظیم بھی شامل ہے. یعنی صرف ہم یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ بڑا ہے، نہیں، اللہ رحمان ہے، یہ نہیں. اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں کا شکر ادا کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ ہے حمد کے اصل معنی، ٹھیک ہے. پھر ہم بولے للہ یعنی رب ہے نا. للہ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد رب العالمین یعنی صرف انسان نہیں بلکہ سب مخلوقات کا رب. یعنی صرف ہمارا ہی رب نہیں ہے اللہ، اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں 17 سے 18 لاکھ، اور آپ یہ تو سائنس کہتی ہے اس سے بھی زیادہ ہیں. تو اتنے لاکھ مخلوقوں کا جو مالک ہے عالمین کا، ٹھیک ہے. اور اس میں دو چیز شامل ہے. دیکھو ایک چیز ہے، اس میں دو چیز شامل ہے. ایک تو ہو گئی مخلوق اور ایک چیز ہے اس میں زمانہ. العالمین عالم کا مطلب دو چیز سے آتا ہے. ایک تو یہ عالم یعنی ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ غم کا عالم تھا، ایسے ورڈ بولتے ہیں نا ہم کئی بار، خوشی کا عالم تھا. یہ جو عالم ورڈ ہے نا یہ ایک ٹائم پیریڈ کو بتاتا ہے. یعنی دیکھو ایک وہ عالم ہوا کرتا تھا، ایک یہ عالم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزنٹ پاسٹ کے بارے میں بات چل رہی ہے. تو اللہ ہے نا جو پاسٹ تھا، یعنی جو ہمارا جو ماضی تھا، اور جو ہم ابھی پریزنٹ میں ہیں حال میں، اور جب مستقبل یعنی جب آخرت کے دن، یعنی اللہ دونوں دنوں کا مالک ہے. عالم سے پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم تیسری آیت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. اللہ کی رحمت کا اظہار دوبارہ کیا گیا ہے. دیکھو ہم نے اس میں تو بول دیا نا کہ بھائی الحمد للہ رب العالمین بول دیا، بسم اللہ میں الرحمن کو جانا کہ وہ رحم کرنے والا ہے. تو اس میں کہ دوبارہ اللہ کی، دیکھو اللہ کی کتنی تعریف بیان کی گئی ہے جس کے نام سے ہمیں پڑھنا ہے. اللہ کی رحمت کا اظہار دوبارہ کیا گیا ہے تاکہ انسان اس کی مہربانی کو سمجھے اور اس سے امید کرے. پھر ہم چوتھی آیت لیتے ہیں مالکی یوم الدین. مالک پورا اختیار صرف اللہ کا ہے. مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم کرنے والا. تو مالک پورا اختیار صرف کس کا ہے؟ اللہ کا. یوم الدین. یوم یعنی دن. الدین کس دن کا؟ قیامت کے دن کا، جس میں ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. یہ آیت انسان کو اللہ کا تقوی اور آخرت کا احساس دلاتی ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھو جب ہم کو یہ پتہ لگ جائے کہ صرف اللہ، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن ہم کو اللہ کے یہاں پر حاضر ہونا ہے.
تو یہ چیز ہم کو تقویٰ یاد دلائے گی، کیونکہ ہم کو ڈرنا پڑے گا نا اس چیز سے، اللہ سے ڈریں گے نا پھر ہم، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا ہمیں یہاں پہ اینی ٹائم نہیں رہنا. تو یہ چیز ہم کو کیا بتاتی ہے کہ ہم کو ایک تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے. تقوی کا معنی میں نے کئی بار بتایا کہ تقوی کے معنی ہوتا ہے پرہیزگاری، کہ یعنی بچنا ان چیزوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اسی سے تقویٰ. آخرت کا احساس دلاتی کہ آخرت ضرور آئے گی، یعنی قیامت ضرور آئے گی، وہ دن ضرور آئے گا جب اللہ حساب لے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، نعبد عبد، عبد کس سے نکلا ہے؟ عبادت سے. تو صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. جو عبادت ہے نا عبد، نعبد یعنی نعبد بنا ہے عبد سے، اور عبد کے معنی کیا ہے؟ عبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو دیکھو ہم بول رہے ہیں مدد صرف اللہ سے، مدد صرف اللہ سے، یعنی ایاک نستعین یعنی مدد صرف اللہ سے مانگی جائے، کیونکہ اصل طاقت اس کے پاس ہے. یہ آیت ہم کو کیا کیا چیز دکھاتی. دیکھو یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کی آیت ہم کو کیا بتائے گی؟ ایک تو دیکھو عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. تو یہ کیا چیز سکھا رہی ہے؟ توحید. تو اس سمجھ میں آ گیا کہ بھائی صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات سمجھ میں آ گئی، توحید، اللہ کی عبادت. پھر اگر ہم نے مان لیا کہ ہمارا مالک ایک ہے، تو جب ہم کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارے پیرنٹس ہیں، تو ہم دوسروں کے پیرنٹس سے تھوڑی مانگتے ہیں کچھ، یعنی ہمیں کچھ ضرورت ہوتی ہے ہم ان سے لیتے ہیں نا. کوئی کسی اور کے پیرنٹس کے پاس جا کے تھوڑی مانگتا ہے، نہیں مانگتا نا. وہی چیز ایک چیز دیکھو کہ اللہ، توحید، توحید یعنی صرف اللہ. ہم نے بول دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبد یعنی عبادت صرف کسی کرنی؟ اللہ کی. تو مانگنے صرف کس سے؟ اللہ سے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم یعنی دیکھو اہدنا الصراط المستقیم، اس کی نارمل ترجمہ تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. ٹھیک ہے، تو صراط المستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ. وہ راستہ کون سا راستہ ہوگا بھائی؟ یہ یعنی کوئی ایسے تھوڑی کوئی ہم پگڈنڈی پہ چل رہے ہوں وہ سیدھی سیدھی جا رہی ہو، فٹ پاتھ پر چل رہے ہوں تو وہ سیدھی سیدھی جا رہی ہو، یہ نہیں. سیدھا راستے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو اصحاب کا ہے، ان کا راستے پر ہم کو چلا. اور یہ چیز کیا ہے؟ دعا ہے. اور ہم کو ہر نماز میں اس دعا کو مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلائے، وہ راستہ جس سے تو راضی ہو جائے. اگلی آیت آتی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھو یہ آیت ہم کو بہت ساری چیزیں بتا دیا. دیکھو ان لوگوں کا راستہ جو اللہ کا انعام یافتہ ہے. دیکھو ہم کیا بول رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. تو صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھو صراط تو راستہ ہو ہی گیا، الذین انعمت علیہم یعنی ان لوگوں کا راستہ جو اللہ کا انعام یافتہ ہے، جن کو اللہ انعام دے گا. کون ہے وہ؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. تو اللہ ہم کو ان لوگوں کا جن کے اوپر اللہ انعام فرمائے گا ان کے راستے پر چلا. پھر اب اس میں دیکھو مغضوب، مغضوب، مغضوب کس کے لے آیا ہے؟ جن پر اللہ کا غصہ ہے. اور مغضوب کون ہے؟ یہودی ہیں. وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، علم رکھنے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے. تو مغضوب کس کے لیے آیا ہے اس آیت میں؟ یہودیوں کے لیے. یعنی اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو علم تو رکھتے ہیں پر عمل نہیں کرتے ہیں. ضالین، اب دیکھو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ضالین کس چیز پر آیا ہے؟ جو گمراہ ہیں، یعنی نصارہ کسے بولتے ہیں ہم؟ کرسچن کو. تو جو گمراہ ہیں، جو بنا علم کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم کو ان کے راستے پر بھی مت چلا. اور اللہ نے دیکھو یہودی اور عیسائیوں کو، نصاراؤں کو ہم کو یہ بتا رکھا ہے، عبرت بتا رکھا ہے. مسلمانوں کو دونوں ایکسٹریمز سے بچنا چاہیے، نہ صرف علم رکھنا سے بلکہ اس پر عمل بھی کریں. یعنی دیکھو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کیا بہت سارا علم حاصل کر لیں یہودیوں کی طرح پر عمل کچھ بھی نہ کریں، یا پھر ہم کیا کریں کہ ہم ہے نا علم ہی حاصل نہ کریں اس وجہ سے، کیونکہ بھائی اگر ہم کو علم پتہ لگ گیا تو اللہ ہم کو زیادہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس یہ آیا تھا اور تم نے
عمل نہیں کیا تو ہم نہ تو گمراہ ہو جائیں اور نہ ہی ہم ہے نا عمل وہ علم کے بعد بھی عمل نہ کریں. تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب عملی نتائج کیا ملتے ہیں ہم کو؟ جو پریکٹیکل لیسن ہم کو ان سے ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کو ان سے پریکٹیکل لیسن کیا ملتے ہیں کہ پہلی چیز ہم کو ملتی ہے کہ ہر کام میں اللہ کے نام سے شروع کریں تاکہ برکت ہو جائے. بول رہے ہیں نا بسم اللہ پڑھنا، یعنی اگر آپ ہر کام میں اللہ کے نام سے شروع کرو گے. اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شراب پی رہا ہے تو اس نے کیا، آج کل ایک برانڈ سے شراب بھی آ رہی ہے بسم اللہ شراب، یعنی وہ کیا اللہ کے نام سے ہے کیا؟ نہیں. جس چیز کو حرام کر دیا گئی ہے، جو چیز حرام کر دی گئی ہے سو حرام ہے. اس میں کوئی کیا اسے بسم اللہ پڑھ کے پڑھو یا قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے پیو، بالکل حرام. جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے ان سے دور رہو. اور حرام کا مقصد دیکھو ہم کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ ہمارے لیے اتنی نعمتیں جس نے دنیا میں بنائی اور جس نے آخرت میں بھی ہمارے لیے تحفے میں بنا رکھی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم حرام سے بچنے کا مقصد ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، حرام سے بچو. کیونکہ حرام انسان کو کے لیے اچھی نہیں ہے نا، جبھی تو اللہ نے حرام کی ہوگی نا. اگر اللہ کو بھائی اللہ اپنے بندوں کو ناراض تھوڑی، اللہ اپنی کسی نعمت سے محروم تھوڑی ہونے دیتا، نہیں ہونے دیتا نا. پر اللہ نے صرف ہماری بھلائی کے لیے ان چیزوں کو حرام کیا ہے کیونکہ وہ ہم کو ہے نا برائی کی طرف لے جاتی ہیں. تو دوسری چیز آتی ہے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے نا. پڑھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم نے پڑھا ہے نا، تو صرف اللہ کی عبادت کریں اور کسی اور سے مدد نہ مانگیں. بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. توحید اور آخرت کا یقین اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تیسری چیز ہم کو ملتی ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، توحید یعنی اللہ کے ایک ماننے کا، اور آخرت یعنی قیامت کے دن کا ہم کو یقین ہو جائے. سیدھے راستے کی ہمیں دعا روزانہ مانگنی، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اور غلط لوگوں کی راہوں سے بچا لے. اور پانچویں چیز آتی ہے کہ صرف علم کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے تاکہ ہم مغضوب اور ضالین میں نہ بنیں. ٹھیک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی. ٹھیک ہے، تو ہم یہ درس ختم کرتے ہیں. تو یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں غلط روحوں سے بچا اور اپنی رحمت سے ہمیں مقبول بنا. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.